بچوں کے حقوق کا معاہدہ CRC اقوام متحدہ کے موقع پر بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ہوا. یہ معاہدہ 1989 میں منظور ہوا اور 2 ستمبر 1990 میں نافذ العمل کر دیا گیا. امریکہ اور صومالیہ کے علاوہ تمام ممالک نے اس معاہدے کی توثیق کی. ہمارے ملک پاکستان نے بھی اسی برس اس کی توثیق کی، تاہم اپنی تحفظات کا اظہار کیا کہ اس معاہدے کی دفعات کی تعبیر اسلامی تعلیمات اور اصولوں کی روشنی میں کی جائے گی. اس کنونشن کی دفعات کے مطابق 18 سال کی کم عمر ہر فرد بچہ کہلائے گا. CRC کے مطابق آپ کو یہ حق حاصل ہے، خواہ آپ کوئی بھی ہو، آپ کی والدین کسی رنگ، نسل یا مذہب سے ہو، آپ کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوگا. جب آپ کے ساتھ کوئی بڑا کوئی سلوک کرے تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. CRC کے مطابق ہر بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا نام ہو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام، اس کے والدین کا نام اور جائے پیدائش تحریر میں لائی جائے اور اسے شہریت کا حق مل جائے. CRC کے مطابق کسی بھی بچے کو والدین سے جدا نہیں کیا. جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ براہ راست بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہر بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے اور اس کی رائے کو سنا جائے. ہر بچے کو آزادی اظہار کی آزادی ہے، مذہب کی آزادی، اکٹھے ہونے کی آزادی، ساری معلومات کا تحفظ، معلومات تک رسائی ہر بچے کا بنیادی حق ہے. اس کے علاوہ خاندان سے محروم بچے اور معذور بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ خصوصی تحفظ اور مدد حاصل کرے. معزز حاضرین، اچھی صحت، اچھی تعلیم، اچھی معیار زندگی، فرصت اور تفریح کے مواقع دینا ہر بچے کا بنیادی حق ہے. اس قانون کے مطابق بچوں کو مشقت، منشیات کے استعمال، جنسی زیادتی، اغوا، اذیت رسائی سے بچوں کو بچانا چاہیے اور ان کا تحفظ ہر ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس امید کے ساتھ کہ تمام حکومتی اور غیر حکومتی ادارے بشمول معاشرے کا ہر شعور فرد ان مسائل کو غور سے سنے اور ان کے حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے. معزز حاضرین، آج اگر ہم تعلیمی میدان میں باقی ماندہ دنیا کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس میدان میں کتنی بڑی غفلت برتی ہے اور برت رہے ہیں. پچھلے 3 سالوں میں سوات میں بچوں اور بچیوں کے اسکولوں کو جس بے دردی سے نشانہ بنایا گیا اور سوات کی بچیوں اور بچوں کو کس طرح بدتر کے دور میں دھکیلا گیا، اس کی تاریخ میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی. تقریباً 400 سے زائد اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. اب وہ بچے یا بچیاں یا تو خیمہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور یا تو بیٹھ کے بعد 2 گھنٹے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام ہے اور اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. لہٰذا میں یہاں تمام سرکاری ذمہ داران سے ہمدردانہ اپیل کرتی ہوں کہ ان اسکولوں کی تعمیر کا کام ایمرجنسی بنیادوں پر شروع کریں اور بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچائیں. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کی بنیادی حقوق کو انتہائی ظالمانہ انداز سے سلب کیا جا رہا ہے. غربت و افلاس اور مہنگائی کی ستائے ہوئے بچے ایسے بھیانک حالات سے گزر رہے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ بچے چائلڈ لیبر کے طور پر مختلف کارخانوں، ورکشاپوں، ملوں، ہوٹلوں اور گاڑیوں کا ایندھن بن رہے ہیں اور اپنی کنبے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجبور ہے. ایسے تمام بچے تعلیم جیسی اہم ضرورت سے محروم رہنے کے ساتھ ساتھ انہیں جسمانی مشقت اور ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہی سے یہ بچے بے راہ روی اور مجرمانہ سرگرمیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. معزز حاضرین، ایسے تمام بچے جو چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، میں ایسے بچوں کے لیے مالی معاونت کے لیے حکومتی اور غیر حکومتی اداروں سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے بچوں کی بحالی کے لیے مکمل ڈھانچہ تشکیل دیا جائے. ان کے گھرانوں کے لیے امدادی اسکیم شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے سیکنڈ شفٹ اسکولوں کا پروگرام ترتیب دیا جائے تاکہ معاشرے کی ستائے ہوئے بچے زیوری تعلیم سے آراستہ ہو کر مفید شہری بن سکے. معزز سامعین، پچھلے 3 سالوں سے سوات کی جنت نظیر وادی خوف و دہشت کی بدترین اور پراشوب دور سے گزر چکی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا معاشرتی اور سماجی ڈھانچہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. حکومتی اداروں کی عدم دلچسپی کی
वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों में भिजवाने की बजाय उन्हें दूसरी सरगर्मियों में डाल रहे हैं, जिसमें सरफेहरिस्त भीख मांगना है। हमारे मुल्क में आप कहीं भी चली जाए, आपको कोई भी सड़क, मोहल्ला, दुकान, फुटपाथ, चौराहा ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको ये भीख मांगने वाले बच्चे भीख मांगते हुए नजर नहीं आए। भीख मांगने वाली ये बच्ची हमारी हुकूमती और मुआशरे के हर सी शऊर फर्द के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये भिखारी बच्चे भीख मांगने की बुरी आदत के साथ साथ नशा, चोरी, डींगी और दीगर खतरनाक जुराइम में मलबूस है और मुआशरे के लिए एक अज़ाब बन गए हैं। ऐसे बच्चों के हवाले से मेरा तमाम उम्मीदवारान से हमदर्दाना अपील है कि ऐसे बच्चों की मौजूदा हालत इज़ार के बारे में रिपोर्ट मुरतब की जाए, जिसमें वाज़ेह हो सके कि ये बच्चे मौजूदा हालत में क्यों और कैसे पहुंचे। ऐसे बच्चे जो नशे की लानत में मुब्तला हो, उनको बहाली के इदारों में हुकूमती इमदाद पर दाखिल कराया जाए। ऐसे बच्चों की तालीमी और रिहायशी अखराजात हुकूमती इदारे बर्दाश्त करें ताकि मुस्तक़बिल के ये मेहमान अपने मुल्क और मुआशरे के लिए करामत शहरी बन सके। जनाब सदर ज़ी वक़ार और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, स्वात कशीदी और ऑपरेशन रायरास के दौरान बहुत सी कीमती जानें और अमलाक ज़ाया हो गई है, जिसकी वजह से यतीम होने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। यतीम होने वाले बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत माँ सिवाय फलकोर और मस्कन के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है उनके लिए, जिसकी वजह से ऐसे यतीम होने वाले बच्चे किसी भी गलत हाथों में जा सकते हैं और खुदकुश हमलावरों की शक्ल में ऐसी बच्चों की नर्सरियाँ पूरे मुल्क में मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, फलकोर फाउंडेशन वाहिद इदारा है जो पिछले 15 सालों से यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अकेले उठा रहा है। लिहाजा मैं सूबाई हुकूमत से हमदर्दाना अपील करती हूँ कि वो यतीम बच्चों के लिए मजीद इदारे खोले और फलकोर फाउंडेशन की यतीम बच्चियों के लिए बनने वाली नई इदारे में उसकी भरपूर मदद करे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जैसा और स्पेशल एजुकेशन के इदारे महदूद काम कर रहे हैं। इदारे कभी एक बिल्डिंग में तो कभी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होते रहे हैं और इनका कोई मुस्तकिल बिल्डिंग नहीं है। ऐसे मासूम बच्चों के लिए अपने बिल्डिंग और हॉस्टल का इंतजाम हो सके तो उनको मैट्रिक तक एजुकेशन की सहूलत फराहम हो सकती है और इन बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। इस तरह जिस्मानी तौर पर मासूम बच्चों के साथ साथ ज़हनी तौर पर मासूम बच्चों के लिए भी एक इदारे की अशद ज़रूरत है। आखिर में मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं बच्चों के हकूक़ के बारे में अपने ख्याल